لو لم یکن فی طبعہ مبدأ میل مستدیر، یعنی اگر فلک کی طبیعت میں مبدأ میل مستدیر نہ ہو تو خارج سے میل قبول نہیں کرے گا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اگر خارج کی وجہ سے میل آئے اور وہ حرکت کرے تو ظاہر ہے کہ ایک مسافت وہ طے کرے گا ایک زمانے میں۔ ایک مسافت ہے، مثلا 1 گھنٹہ آپ مان لیں تو 1 گھنٹے میں کچھ مسافت وہ طے کرے گا، اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا آپ جسم مانیں جس کے اندر مبدأ میل ہے، ظاہر کچھ رکاوٹ ڈالے گا، وہ روکے گا ہی۔ اب وہ حرکت کرنا شروع کرے تو ظاہر بات ہے اس کی حرکت پہلے والے جسم سے کچھ کم ہوگی، جتنی بھی کم ہو کچھ کم ہوگی۔ تو کم کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر پہلے سے میل موجود ہے جو روک رہا ہے اسے، اور خارج سے میل آیا اس کے باعث حرکت ہو رہی ہے، اور پہلے والے میں کوئی روکنے والا نہیں تھا، صرف میل آیا خارج سے، حرکت اس کی شروع ہو گئی۔ تو دونوں کی حرکت کم اور زیادہ ہوگی اور اس میں کوئی نسبت بھی ہوگی۔ ہم نے کہا تھا کہ آسانی کے لیے جوڑنے میں آسان رہتا ہے نا، یہ مان لیں کہ جتنی مسافت اس نے طے کیا ہے بغیر میل والے نے، اس کی آدھی مسافت طے کیا میل والے نے۔ اب ایک تیسرا جسم آپ اور لے لیں جس میں میل اسی حساب سے ہو، میل کی وہی نسبت ہو جو نسبت ان دونوں جسموں کی مسافت کی ہے، تو اس میں نصف کا مسئلہ ہے نا، ایک نصف اور ایک پورا ہے۔ تو ایسے ہی جتنا میل اس دوسرے جسم میں تھا تیسرے میں میل اس کا آدھا رہے، سمجھ رہے نا؟ تو جب رکاوٹ بھرپور تھی تو آدھی مسافت طے کیا، اور جب رکاوٹ آدھی ہو جائے گی تو مسافت دگنی ہو جائے گی نا، سمجھ رہے نا؟ تو اگر رکاوٹ مطلب پوری ہوتے ہوئے اس نے 1 کلومیٹر طے کیا ہے تو اگر رکاوٹ اس کی آدھی ہو جائے گی 2 کلومیٹر طے کرے گا کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہوگا کہ جس میں میل آدھا ہے اس نے بھی 1 گھنٹے میں 2 کلومیٹر طے کیا، اور جس میں بالکل میل ہی نہیں ہے اس نے بھی 1 گھنٹے میں 2 کلومیٹر طے کیا نا۔ تو گویا وہ جس میں جس کے اندر رکاوٹ ہے اور وہ جس کے اندر رکاوٹ نہیں، دونوں کی حرکت برابر ہو گئی نا، حالانکہ یہ تو عقل کے خلاف ہے نا۔ اب یہ تو خلاف ظاہر ہے بالکل، یہ باطل چیز ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ لازم کیوں آ رہا ہے؟ تو آپ نے 2 باتیں فرض کی ہیں، ایک تو ایسے جسم کو آپ نے متحرک فرض کر لیا ہے جس کے اندر میل ہی نہ ہو، ایک بات یہ فرض کی آپ نے، اور ایک بات یہ فرض کی ہے کہ تیسرے جسم کے اندر میل کی وہ نسبت ہو جو ان دونوں کی مسافت کی نسبت ہے، یعنی ایک میں پورا میل ہے ایک میں آدھا میل ہے، یہ فرض کیا آپ نے۔ تو ظاہر بات ہے کہ میل کے کم اور زیادہ فرض کرنے سے کوئی محال لازم نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ عام اجسام میں ہوتا ہی رہتا ہے، کسی جسم میں رکاوٹ کیا کم ہوتی ہے اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی جسم حرکت کرتا رہتا ہے، یہ تو واقع ہے، تجربہ اس کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو محال لازم آ رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے ایسے جسم کو متحرک مان لیا جس کے اندر میل ہی نہ ہو، محال لازم اسی کے ہے نا، اور جس کی وجہ سے محال لازم آئے وہ خود محال، لہٰذا بغیر میل کے کسی جسم کا حرکت کرنا یہ محال ہے۔ تو اگر فلک کے اندر مبدأ میل مستدیر نہ ہو تو وہ خارج سے میل قبول کر کے حرکت نہیں کر سکتا، سمجھ رہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ جب وہ متحرک ہے، حرکت استدارہ کے قابل ہے، تو اس کے اندر مبدأ میل مستدیر بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنا ہی کہا اس میں، صرف آپ لوگوں کا ہو گیا لگتا ہے نا۔ یہ ترجمہ بھی سمجھ لیجئے تاکہ اس کے مطابق رہے۔ انما قلنا انه لو لم يكن في طبعه مبدأ میل مستدیر،
ہم نے کہا کہ اگر فلک کی طبیعت میں مبدأ میل مستدیر نہ ہو، لما قبل المیلا من خارج، تو فلک خارج سے میل قبول نہیں کرے گا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ لأنه لو تحرک من خارج لتحرک مسافۃ فی زمان، اس لیے کہ اگر وہ خارج کے سبب سے حرکت کرے، یعنی خارج سے میل آئے اور حرکت کرے، تو ضرور وہ ایک مسافت طے کرے گا ایک زمانے میں۔ اسی کو ہم نے کہا 1 گھنٹے میں 2 کلومیٹر، ایک مسافت طے کرے گا ایک زمانے میں۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ الزَّمَانُ أَقْصَرَ مِنْ زَمَانِ حَرَكَةِ ذِي مَيْلٍ، اور وہ زمانہ کم ہوگا ذو المیل کی حرکت کے زمانے سے۔ وَيَتَحَرَّكُ بِمِثْلِ تِلْكَ الْقُوَّةِ فِي عَيْنِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ، یہ واو جو ہے زائدہ ہے، بیچ میں حرکت دیا نا، یہ واو زائد ہے۔ اس حال میں کہ وہ دوسرا جسم حرکت کرے اسی قوت کے مثل سے اسی مسافت میں، تو کم بیش رہے گی، زمانہ کم زیادہ رہے گا نا۔ وَإِلَّا، ورنہ یعنی اگر کمی ذاتی نہ ہو، لَكَانَ الشَّيْءُ مَعَ الْعَائِقِ الطَّبْعِي كَهُوَ لَا مَعَهُ، ورنہ شے عائق طبعی کے ساتھ ایسے ہو جائے گی گویا وہ عائق طبعی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر دونوں کی مسافت ایک ساتھ طے ہو اور ایک ساتھ زمانہ خرچ ہو، کیا مطلب ہوگا؟ ایک میں رکاوٹ موجود ہے، عائق طبعی ہے، اور ایک میں نہیں ہے، دونوں یکساں ہو گئے نا، تو ہونے نہ ہونے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب بلا شبہ یہ خلاف ظاہر ہے، رکاوٹ ہے کچھ تو اثر ہوگا اس کا نا۔ وَذَلِكَ الزَّمَانُ الْأَقْصَرُ لَهُ نِسْبَةٌ لَا مَحَالَةَ إِلَى الزَّمَانِ الْأَطْوَلِ، اور اس زمانہ اقصر کی نسبت ہوگی یقینی طور پر زمانہ اطول کی طرف۔ یہاں زمانہ زیادہ ہے تو کوئی نسبت ہوگی، چاہے 1/3 2/3 کا مسئلہ ہو، یا آدھے آدھے کا مسئلہ ہو، یا 1/4 3/4 کا مسئلہ ہو، کچھ تو ہوگی نسبت۔ فَإِذَا فَرَضْنَا ذَا مَيْلٍ آخَرَ، تو جب ہم دوسرا ذو المیل فرض کریں، دوسرا جسم مانا ہے جس کے اندر میل ہو، میلہ اضعف من ذی المیل الاول، اور اس کا میل پہلے میل والے جسم سے کم ہو، کمزور ہو۔ کتنا کمزور ہو؟ بحیث یکون نسبتہ الی المیل الاول مثل نسبت الزمان الاقصر الی الزمان الاطول، یعنی یہ نسبت میل اول کی طرف ویسے ہی ہو جیسے زمانے اقصر کی نسبت زمانے اطول کی طرف ہے، یعنی جو کمی بیشی اس میں ہے ویسی کمی بیشی اس میں بھی ہو۔ فَيَتَحَرَّكُ بِمِثْلِ تِلْكَ الْقُوَّةِ، تو وہ تیسرا جسم اسی قوت کے مثل حرکت کرے، فی مثل زمانے عدیم المیل، عدیم المیل کے زمانے کے مثل میں، جتنا دیر وہ جسم حرکت کیا ہے اس سے میل بالکل نہیں ہے، اتنے ہی دیر حرکت کا تیسرا جسم جس میں میل اس میل کا آدھا ہے، تو وہ طے کرے گا اس قوت کے مثل سے عدیم المیل کے زمانے کے مثل میں اسی کی مسافت کے مثل، جتنی مسافت طے کر لی تھی اس نے جتنے زمانے میں، اتنے ہی زمانے میں تیسرا جسم بھی اتنی مسافت طے کر لے گا۔ لأن الحرکۃ تزداد سرعتها بقدر انتقاص القوت المیلیہ، اس لیے کہ حرکت کی رفتار بڑھتی ہے، اس لیے کہ حرکت کی رفتار بڑھتی ہے قوت میلیہ گھٹنے کے مقدار سے، قوت میلیہ سے گھٹے گی رفتار کیا ہے؟ بڑھے گی، اس قوت میلیہ کے کم ہونے کی مقدار جو جسم کے اندر ہے۔ لأنه لو انتقص شيء من القوة التي في الجسم ولا يزداد السرعة لم تكن القوة الميلية مانعة من الحركة، اس لیے کہ اگر اس قوت میں سے جو جسم کے اندر موجود ہے کچھ گھٹے، کچھ کمی ہو اور سرعت نہ بڑھے تو قوت میلیہ یہ حرکت سے مانع ہی نہیں ہوگی، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تازہ دم انسان صبح اٹھتا، ان الجسم القلیل المیل والذی لا میل فیہ متساویان فی السرعۃ، تو ظاہر ہو گیا کہ وہ جسم جو قلیل المیل ہے، جس میل کیا تھوڑا ہے، اور وہ جسم جس میں سرے سے میل ہی نہیں، دونوں برابر ہو جائیں سرعت میں،
رفتار ایک دونوں کی ہو جائے، اور یہ اب محال لازم آ رہا ہے جب ظاہر کے خلاف بھی ہو رہا ہے، تو یہ محال کیوں لازم آ رہا ہے؟ آپ نے کیا کام کیا یہاں؟ دو کام کیا آپ نے، ایک تو میل کی نسبت وہ رکھی ہے جو مسافت کی نسبت تھی، اور ایک ایسے جسم کو متحرک مان لیا جس کے اندر میل ہی نہیں ہے، یہ دو کام کیا ہے نا۔ دیکھیے وَهَذَا الْمُحَالُ إِنَّمَا لَازِمَ مِنْ فَرْضِ تَحَرُّكِ ذَلِكَ الْجِسْمِ الَّذِي لَا مَيْلَ فِيهِ أَصْلًا، اور یہ محال لازم آیا اس جسم کی حرکت فرض کرنے سے جس میں سرے سے میل ہی نہیں ہے، اور اس میل کے فرض کرنے سے جس کی نسبت پہلے میل کی جانب ایسی ہی ہے جو نسبت زمانے عدیم المیل کی ہے زمانے ذوالمیل الاول کی طرف۔ یہی دو کام کیا ہے نا، ان دونوں سے لازم آیا ہوگا، لیکن اب دونوں سے لازم آیا یا دونوں میں سے ایک سے، اس کو واضح کرتے ہیں۔ لیکن فرض المیل علی النسبۃ المذکورہ ممکن، لیکن نسبت مذکورہ پر میل کا فرض کرنا ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ فہذا المحال انما لازم من فرض تحرک الجسم الذی لا میل فیہ اصلا، تو یہ محال لازم آیا اس جسم کی حرکت مان لینے سے جس کے اندر سرے سے میل ہی نہ ہو، فیکون محالا، لہذا اس جسم کا متحرک ماننا جس میں میل نہ ہو یہ محال ہو۔ سمجھ میں آیا کہ جس کے اندر میل نہ ہو وہ باہر سے میل قبول کر کے حرکت نہیں کر سکتا، میل کچھ نہ کچھ ہوگا پھر باہر سے میل آئے حرکت ہو سکتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دو چیزیں ہو گئی، فلک میں یعنی فلک کی طبیعت میں مبدأ میل مستقیم نہیں ہے، اس کی طبیعت میں مبدأ میل مستقیم نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر مبدأ میل مستقیم بھی ہو تو مستدیر ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور مستقیم ہو تو جائے گا کدھر؟ جب اسی کے طبیعت میں دونوں میل موجود ہوگا، یعنی مبدأ میل مستدیر بھی ہوگا اور مبدأ میل مستقیم بھی ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ دونوں اپنا اپنا اثر پیدا کرنا چاہیں گے نا، تو دو متنافی اثر ہوں گے، یہ تو پھر اس جسم کا فساد کا سبب بن جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے، اب اندر میل ہے تو جاننا مشکل کام ہے، اب یہ جان لیں کہ خارج سے دو میل آ جائیں، مثلا ایک آدمی کو ایک ہاتھ پکڑ کے آدمی ادھر کھینچے اور ایک آدمی ادھر پکڑ کے ہاتھ کھینچے، دو میل ہوا نا، اندر نہیں معلوم ہوئی باہر کا دکھا رہا ہے سمجھ میں آ جائے، تو ایک کھینچ رہا ادھر کا، ایک میل ہوا کہ ادھر جائے اور ایک میل ہے کہ ادھر جائے، اور دونوں میل طاقتور ہے تو کیا ہوگا؟ آدھا آدھا ہو جائے گا، ایسے ہی ایک ہاتھ جائے گا ادھر ایک ہاتھ جائے گا ادھر، تو یہ تو باہر دکھائی دے رہا ہے نا۔ اگر ایسے ہی جسم میں دو میل ہو جائے، ایک میل چاہے ادھر جائے گا اور ایک میل چاہے گا ادھر جائے گا، وہ مر ہی جائے گا، پھر یہی نہ ہوگا، ختم ہو جائے گا وہ۔ اس لیے جب فلک کے اندر مبدأ میل مستدیر موجود ہے تو مبدأ میل مستقیم نہیں ہو سکتا۔ وَنَقُولُ أَيْضًا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان الفلک لا يكون في طبعه مبدأ میل مستقیم، فلک کی طبیعت میں مبدأ میل مستقیم نہیں ہوتا ہے، وَإِلَّا لَكَانَتِ الطَّبِيعَةُ الْوَاحِدَةُ تَقْتَضِي الْأَثْرَيْنِ الْمُتَنَافِيَيْنِ، ورنہ ایک ہی طبیعت دو متنافی اثروں کی مقتضی ہوگی، اور یہ ہو نہیں سکتا، ایک طبیعت ہو اور دو متنافی اثر چاہے، یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ وہی خرابی لازم آئے گی، بتایا ابھی۔